الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن اعبدوني هذا صراط مستقیم. صدق اللہ. اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں فرماتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اب آپ دیکھیں، عبادت جو ہے یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی ہر وقت اس کے احکام کو ماننا، پوری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارنا، اس کے رسول کے طریقے سے گزارنا، یہ عبادت ہے. 24 گھنٹے کی نوکری، ہر وقت کی غلامی. عبد کہتے ہیں غلام کو، زرخرید غلام کو کہتے ہیں عبد، جو ہر وقت ہاتھ باندھ کے اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. جب اس کو کوئی اب آقا حکم دیتا ہے، فوراً اس حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کام کو کرتا ہے. اور جو عبد ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے اللہ کا، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہوتا ہے. ہم لوگ نماز میں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، اللہ کے آرڈر سن رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے پھر جب ہم لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو پھر ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہے اللہ تعالیٰ کے احکام. قرآن پاک ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہم لوگ سن رہے ہیں، کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے اس کا. اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ ادھر ادھر لوگوں کی باتوں پر عمل شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، یہ حکم دیتا ہے، تو ہم لوگ پھر عمل کریں گے. ہم لوگ عمل اس لیے اور طریقوں پہ عمل کر رہے ہیں، اور چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو قرآن کا نہیں پتہ، اللہ کے احکام کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے رسول کے طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ نمازیں بھی، کوئی حنفی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شافعی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حنبلی، کوئی مالکی، کوئی شیعہ، کوئی قادیانی، اپنے اپنے طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں. جو اللہ اور رسول نے نماز کا طریقہ بتایا ہے اس سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ حدیث میں موجود ہے. باقی جو کام ہے سب ہم لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. پوری زندگی ہم لوگ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری عبادت کرو، میری نوکری کرو. عبادت جو ہے نوکری ہے. عبد جو ہے نوکر ہے، اس کو انگلش میں سرونٹ کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبدیت کا حق ادا کیا. صحابہ کرام نے عبد ہونے کا حق ادا کر دیا، اور ان لوگوں نے ہر وقت اللہ کی عبادت کی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کیے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام عطا کیے، بیان کیے، انہوں نے اس کے مطابق عمل کیے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، مسلم ہیں. ہم لوگ مسلم جو ہوتا ہے فرما بردار ہوتا ہے. مومن ایمان والا، اللہ کو ماننے والا دل سے مومن ہوتا ہے. متقی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے اور بھی نام رکھ لیے اپنے بکواس، ہمارے علماء نے، اور ہم لوگوں نے. کوئی اہل حدیث، کوئی حنفی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی ماتوریدی، کوئی ظہر وردی، کوئی بغیر وردی،
کوئی حیاتی کوئی مماتی، یہ وہی 72 نام ہیں اور 72 فرقے ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ان سب سے جان بچاؤ اور مسلمان بن کے دکھاؤ، اور مسلمان اپنے آپ کو کہو، مومن کہو، متقی کہو، اور اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو اور ہم لوگ ہلاک ہوں اور جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے۔ اس سے پہلے اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اس کے رسول کے طریقے پر چلو، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔